اس کاغذ پر ایک پیغام تحریر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ریاست مارتانہ کسی صورت بھی ریاست کرتمان کی گیس کا سودا نہیں ہونے دے گی، اور اس سلسلے میں بلیک سٹار کو احکامات دے دیے گئے ہیں۔ عمران نے کاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن مارسیلا، یہ کاغذ خصوصی طور پر مجھے کیوں دے کر گئی ہے؟ پھر اس نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ میں نے دروازہ کھولا، اس نے لفافہ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور تیزی سے مڑ کر سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ چوہان نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے اسے شاید معلوم ہو گیا تھا کہ دشمن اس تک پہنچ گئے ہیں اور وہ اس کاغذ کو اپنے دشمنوں تک پہنچنے نہ دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ خط تمہیں دے دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ بچ گئی تو دوبارہ آ کر تم سے کاغذ لے جائے گی، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو لا محالہ کاغذ پولیس تک پہنچ جائے گا، اور چونکہ کاغذ پر مارتانہ کے روسیاہی سفارت خانے کا مونوگرام موجود ہے، اس لیے لازماً پولیس اسے سفارت خانے تک پہنچا دے گی۔ اب اسے یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے۔ عمران نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا تو چوہان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے عمران نے 100% درست تجزیہ کیا ہو اور وہ اس سے متفق ہو۔ آپ نے درست تجزیہ کیا ہے عمران صاحب، تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کاغذ سفارت خانے پہنچا دیا جائے؟ چوہان نے کہا، تم یہ کاغذ میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس سلسلے میں پہلے کچھ تحقیقات کروں گا، پھر جیسے مناسب ہوگا ویسے کر لیں گے، کیونکہ لفظ بلیک سٹار نے مجھے چونکا دیا ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی سیکرٹ ایجنسی ملوث ہے، کیونکہ بلیک سٹار کسی ایجنسی کا نام ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اس بارے میں مزید تحقیقات ضروری ہیں۔ عمران نے کہا تو چوہان نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سلیمان موجود نہیں ہے ورنہ تمہیں چائے پیش کرتا۔ عمران نے کہا، کوئی بات نہیں عمران صاحب، چائے پھر پی لیں گے، چوہان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر عمران اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ کوئی تم سے اس کاغذ کے بارے میں پوچھے تو تم نے مارسیلا اور اس کاغذ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، عمران نے کہا تو چوہان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور واپس سٹنگ روم میں آ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری وزارت خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کی PA کی محسوس آواز سنائی دی، سیکرٹری وزارت خارجہ ضرور کہنا ہوتا ہے، سیکرٹری خارجہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ عمران نے کہا، او عمران صاحب، آپ دراصل وزارت کا لفظ نہ کہا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط نمبر پریس ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے PA نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تمہارے صاحب موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں، ابھی بات کراتا ہوں۔ دوسری طرف سے PA نے کہا، ہیلو سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا، شکر کرو تم بولنے کے قابل رہ گئے ہو، ورنہ سردار احمد خان نے جس انداز میں تم پر قتل کا کیس ڈالنے کا ڈرامہ کیا تھا اس سے سر عبد الرحمن میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اچھا ہدایت کار ثابت نہیں ہوا، اس لیے تو اسے صفحہ ہستی سے غائب کر دیا گیا ہے۔ عمران نے کہا، تمہارے ڈیڈی کا ابھی فون آیا تھا، وہ بہت پریشان تھے کیونکہ انہیں اس سارے ڈرامے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عمران جیسے نکمے آدمی کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیوں رچایا گیا ہے اور اسے غیر ضروری طور پر اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ڈیڈی کا گلہ درست ہے، اصل اہمیت ان کے سپر فیاض کو دینی چاہیے تھی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بیچارہ فیاض اب جیل کی کوٹری میں پڑا ہوتا۔ نہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت پیش آتی، نہ تم وہاں بلائے جاتے، اور جس ٹائپ کا ڈرامہ تھا سپر فیاض کے بچنے کا 1% بھی امکان نہ ہوتا۔ ویسے عمران، تم نے کہا تھا کہ تم اس بارے میں مزید تحقیقات کرو گے، اس بارے میں مزید کچھ معلوم ہوا ہے؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ میں نے چیف کے گوشت گزار کر دیا تھا کہ ان کا نمائندہ خصوصی بیچارہ بال بچا ہے، اور چیف نے اپنی سروس کو لازماً آرڈر کر دیے ہوں گے۔ ویسے چیف کی سروس مکمل طور پر سیکرٹ ہے، اس لیے اب کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے، ورنہ سیکرٹ تو آؤٹ ہو جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے، کیونکہ انہیں تو بہرحال معلوم تھا کہ کون چیف ہے اور کس طرح سیکرٹ سروس کا سیکرٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ فون کیسے کیا تھا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دی اور بس، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ فون بند کیسے ہوتا ہے، ریسیور کریڈل پر رکھا اور بس۔
سر سلطان نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے اس خوبصورت جواب پر عمران بھی بے اختیار اپنی عادت کے خلاف ہنس پڑا۔ آپ جب موڈ میں ہو تو سوائے آنٹی کے اور کسی سے نہیں سنبھلتے۔ بہرحال میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ سیکرٹ سروس کے ایک نوجوان اور کمواری رکن چوہان کے فلیٹ پر ایک خوبصورت روسیاہی لڑکی آئی، اسے ایک محبت نامہ دے کر چلی گئی اور اسے پلازا کے گیٹ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس لڑکی کا نام مارسیلا بتایا گیا ہے اور اس کا تعلق پاکیشا میں روسیاہی سفارت خانے سے تھا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا لکھا ہوا تھا اس خط میں اور وہ کیوں اسے چوہان کو دے گئی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سر سلطان نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسی بات پر تو بیچارہ چوہان پریشان ہے کہ خدا خدا کر کے کسی نے درے دل پر دستک دی لیکن وہ بھی ماری گئی۔ بہرحال اس خط میں روسیاہی زبان میں جو کچھ درج ہے اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ ریاست مارتانا کسی صورت بھی ریاست کرتمان کی گیس کا سودا نہیں ہونے دے گی، اور اس سلسلے میں بلیک سٹار کو احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اور لفظ بلیک سٹار کی وجہ سے میں چونکا تھا کیونکہ یہ کسی سیکرٹ ایجنسی کا نام ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا کہ آپ ان معاملات کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ یہ مارتانا اور کرتمان کی گیس کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، تو یہ مسئلہ ہے۔ گیس سپلائی کا معاہدہ پاکیشا اور ریاست کرتمان کے درمیان ہو رہا ہے، لیکن ریاست مارتانا کی شدید کوشش ہے کہ اس معاہدے میں اسے بھی شامل کر لیا جائے، لیکن پاکیشا ایسا نہیں چاہتا، بلکہ یہ بات درست ہے کہ اگر ریاست کرتمان نے مزید گیس کے ذخائر دریافت نہ کیے تو اس کے پاس صرف 5 سال تک سپلائی کے لیے گیس کا ذخیرہ ہے، جبکہ ریاست مارتانا میں گیس کے بے حد وسیع ذخائر دستیاب ہوئے ہیں اور وہ ہمیں لامحدود سالوں تک گیس سپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکیشا مارتانا کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہتا، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو عمران کے چہرے پر بھی سنجیدگی کی تہ چڑھتی چلی گئی۔ کیوں؟ کیا وہ مہنگی گیس فروخت کرتے ہیں، یا چونکہ وہ غیر مسلم ریاست ہے اس لیے آپ ان سے معاہدہ نہیں کرنا چاہتے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، احمقوں جیسی باتیں مت کیا کرو۔ غیر مسلم یا مسلم ریاست کا معاہدے سے کیا تعلق؟ اور نہ ہی ریاست مارتانا ریاست کرتمان سے مہنگی گیس سپلائی کرتی ہے، اصل بات اور ہے۔ سر سلطان نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، اصل بات کیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا یہ بات بتانا ضروری ہے؟ کیا تمہیں پاکستانی حکومت اور اس کے اہلکاروں پر اعتماد نہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ اسے سیکرٹ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اس معاہدے کے خلاف روسیاہی حکومت اور مارتانا حکومت اور اس کی ایجنسیاں یہاں کام کر رہی ہیں۔ ایسی صورت میں جب گھر والے ہی لا علم ہوں گے تو وہ دفاع کیسے کر سکیں گے؟ عمران نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ بات فون پر نہیں بتائی جا سکتی۔ سر سلطان نے کہا، آپ صرف اشارہ دے دیں، تفصیلی بات بعد میں کر لیں گے۔ عمران نے کہا، اشارہ یہ ہے کہ ہم صرف گیس چاہتے ہیں، اپنے ملک میں ان کی مداخلت نہیں چاہتے، اور کرتمان ہماری شرط مان چکا ہے، جبکہ مارتانا یہ شرط تسلیم نہیں کر رہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ گیس پائپ لائن کی حفاظت کے لیے وہ اپنی فوج ہمارے ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں، اور اب جب ساری بات کھل گئی ہے تو پھر سن لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حکومت مارتانا کی پشت پر کافرستان ہے۔ کافرستان نے پہلے ہی کرتمان سے گیس کا معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کے پاس راہداری نہیں ہے۔ اس نے ایران کے ذریعے پاکیشا پر دباؤ ڈالا، لیکن ہم نے ایران سے تو گیس کا معاہدہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا، لیکن کافرستان تک پاکیشا سے گیس پائپ لائن پہنچانے کے سلسلے میں ہم نے انکار کر دیا، کیونکہ کافرستان نے بھی یہی شرط لگائی تھی کہ وہ اس گیس پائپ لائن کی مستقل حفاظت کے لیے پاکیشا میں مستقل فوجی چوکیاں قائم کریں گے، اور یہ بات تسلیم کرنا ہمارے مفاد میں نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی غیر ملکی فوج کا مستقل طور پر ہمارے ملک میں رہنا ہمارے ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ گیس پائپ لائن پاکیشا کے انتہائی حساس علاقوں سے گزرے گی، جہاں ہم کسی صورت بھی کسی غیر ملک کا داخلہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سر سلطان نے اس بار کھل کر بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب میں اس بلیک سٹار کو ٹریس کرتا ہوں، پھر بات آگے بڑھے گی۔ عمران نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے محسوس آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے سلام کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ؟ بلیک زیرو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے سیکرٹری وزارت خارجہ سماجی ترقی سردار احمد خان کے بارے میں چھان بین کرائی ہے کہ وہ میرے خلاف اس سازش میں کس کا اعلی کار تھا؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں، میں نے صفدر اور کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن
لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ان دونوں سے کہو کہ وہ اپنی تحقیقات میں تیزی لائیں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی بڑی واردات کی پہلی کڑی تھی۔ عمران نے کہا، بڑی واردات کی پہلی کڑی؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، میرے خیال میں جن لوگوں نے سردار احمد خان کے ذریعے یہ ڈرامہ رچایا ہے، ان کا مقصد فوری طور پر مجھے لمبے عرصے کے لیے جیل بھجوانا تھا، کیونکہ انہیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ میں فری لانسر ہوں اور سیکرٹ سروس مجھے ہائر کرتی ہے اور میری عدم موجودگی میں وہ کوئی بڑا کھیل کھل کر کھیل سکتے ہیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، میں ابھی صفدر کو کال کر کے کہتا ہوں۔ بلیک زیرو نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، اچھا، اس کے علاوہ پوری سیکرٹ سروس سے کہہ دو کہ انہوں نے جہاں دارالحکومت میں روسیائی ریاست مارتانا کی ایجنسی بلیک سٹار کے بارے میں تحقیقات کرنی ہے، ان کے ایجنٹ یہاں پہنچ چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی خاص چکر میں ہوں۔ عمران نے کہا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے چوہان کے آنے اور اس کے دیے ہوئے خط کے بارے میں تفصیل بتا دی، لیکن چوہان نے تو مجھے کوئی رپورٹ نہیں دی۔ بلیک زیرو نے کہا، اس لیے نہیں دی کہ ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس معاملہ کا کوئی سلسلہ سیکرٹ سروس یا ملک کے مفاد کے خلاف ہے بھی یا نہیں۔ عمران نے جواب دیا، آپ کی بات درست ہے، اس حد کا آپ سے یا حکومت اور ملک کے خلاف کیا تعلق بنتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے اسے سر سلطان سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ تو یہ تصویر اس طرح مکمل ہوتی ہے؟ ویری بیڈ، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ تو عمران بھی چونک پڑا، کس طرح؟ کیا مطلب؟ عمران صاحب، یہ بلیک سٹار یہاں کوئی بڑا کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ اس کھیل کا تعلق گیس معاہدے سے ہے اور اس کھیل کو کھیلنے سے پہلے وہ آپ کو میدان سے ہٹانا چاہتے تھے۔ گیس معاہدہ تو ابھی ہوا ہی نہیں اور یہ معاہدہ میں نے نہیں کرنا تھا۔ میرے خیال میں اس معاہدے پر اثر انداز ہونے کے لیے انہوں نے کوئی کھیل کھیلنا ہوگا تاکہ معاہدہ ان کے مرضی کے مطابق ہو سکے، اور انہیں کوئی خطرہ ہوگا کہ کھیل شروع ہوتے ہی آپ میدان میں کود پڑیں گے۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، سب کچھ ہو سکتا ہے، تم اس بلیک سٹار کے بارے میں جس قدر جلد ممکن ہو سکے معلومات حاصل کراؤ۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی ہدایات دے دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ صاحب، چائے لے آؤں؟ اچانک سلیمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہ عمران کی فون کال کے دوران شاپنگ کر کے واپس آ گیا تھا۔ اس کے اس انداز میں بات کرنے پر عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب تمہارے لہجے میں اس قدر شیرنی؟ کیا کوئی مٹھائی کی دکان لوٹ کر کھا لی ہے تم نے؟ عمران نے چونک کر کہا، مٹھائی کھانے سے محبت نہیں بڑھتی، ایک دوسرے کو تحفے دینے سے بڑھتی ہے، اور آپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ چائے ہی ہو سکتی ہے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، تو آج کسی دکان میں دیوار پر لگے ہوئے اقوال زریں میں سے کوئی کھولی زریں پڑھ لیا ہے تم نے؟ لیکن دکانوں پر تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ادھار محبت کی کینچی ہے۔ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے جواب دیا، یہ پرانے دور کی باتیں ہیں صاحب، آپ کے دور کی نہیں۔ موجودہ دور کے لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور اب دکانوں پر تحفے دے کر محبت بڑھانے کی باتیں لکھی ہوتی ہیں تاکہ خریداری زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ میں چائے لے آتا ہوں، سلیمان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے سلیمان کی ان باتوں سے اس کے ذہن پر چھایا ہوا تمام تکدر دور ہو چکا تھا اور وہ اب اپنے آپ کو خاصا فریش محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد، جبکہ ہماری ریاست کو اگر اس معاہدے میں شامل کر لیا جائے تو ہم بقایا 15 سالوں تک گیس سپلائی کر سکتے ہیں، یا پاکیزہ براہ راست ہم سے 20 سال کا معاہدہ کر لے۔ روجر نے کہا، یہ دونوں طریقے آزمائے گئے تھے لیکن پاکیزہ حکومت نے انکار کر دیا، کیونکہ کرتمان نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ 20 سال معاہدے کی تکمیل کرے گا۔ اس کی ریاست میں گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں جن کی تلاش کا کام جاری ہے، اس لیے 20 سالوں تک یہ معاہدہ کامیاب رہے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کرتمان کسی دوسری مسلم ریاست کے ذریعے اسے تکمیل تک پہنچائے گا۔ مادام نے جواب دیتے ہوئے کہا، مادام، آپ نے ابھی کہا ہے کہ سر سلطان کو اغوا کر کے انہیں مجبور کیا جائے، کیا وہ مجبور ہو جائیں گے؟ روجر نے کہا، اگر ہو جائیں گے تو ٹھیک، ورنہ انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، پھر جو نیا سیکریٹری وزارت خارجہ بنے گا اسے دیکھ لیا جائے گا۔ مادام نے کہا، مادام، پاکیزہ کی نسبت کافرستان 5 گنا بڑا ملک ہے، ہم اس سے ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے یا اپنی گیس کسی اور ملک کو فروخت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم مجبور ہیں کہ ہر صورت میں گیس پاکیزہ کو ہی فروخت کی جائے؟ روجر نے کہا۔ تو مادام نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم یہ کیا سیاسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ ہمارا کام یہ سوچنا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، ہمارا کام پروجیکٹ پر عمل کرانا ہے۔ بہرحال مختصر طور پر بتا دیتی ہوں تاکہ تمہارا ذہن صاف رہے۔ پاکیزہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ روسیا اور سائبیریا کی تمام ریاستوں
جہاں گیس کی نہ ختم ہونے والے ذخیرے موجود ہیں سے دنیا کے کسی بھی ملک کو گیس فروخت کی جائے تو اس کے لیے پائپ لائن بہرحال پاکیزہ سے ہی گزارنا پڑے گی۔ بہادرستان کے راستے گیس سپلائی کی جائے تب بھی اور ایران کے راستے گیس سپلائی کی جائے تب بھی کافرستان گیس خریدنے کے لیے پاکیزہ کے راستے سپلائی لینے کے لیے مجبور ہے۔ ایران خود گیس فروخت کرتا ہے، اب تم بتاؤ کہ روسیائی ریاستیں کہاں گیس فروخت کریں؟ لے دے کر پاکیزہ ہی سامنے آتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ پاکیزہ گیس کرتمان یا ہم سے یا ایران سے خرید کر آگے صرف راہداری لینے کی بجائے خود دوسرے ملکوں سے بھاری معاوضے پر سودا کر لے، یا یہ گیس خود اپنے ملک کی صنعتوں میں استعمال کر کے پوری دنیا میں بہت بڑا صنعتی ملک بن جائے۔ مادام نے ایک بار پھر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت معلومات رکھتی ہیں مادام، آئی ایم سوری کہ میں نے آپ سے اختلاف کیا۔ روجر نے قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے لہجے میں کہا، ان باتوں کو چھوڑو، اب پروجیکٹ کا کیا کرنا ہے؟ کیا فوری اس پر عمل کرایا جائے یا نہیں؟ مادام نے کہا، جیسے آپ حکم دیں مادام، ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہیڈ کوارٹر سے پوچھ لیں، اس طرح کوئی بھی نتیجہ نکلے کم از کم ہم پر براہ راست کوئی الزام نہیں آئے گا۔ روجر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں رات کو سپر چیف سے تمام صورتحال پر ڈسکس کر لوں گی اور کل تم آ جانا، پھر جو نیا حکم ہوگا ویسے ہی کر لیا جائے گا، مادام نے کہا۔ یس مادام، روجر نے کہا اور اٹھ کر اس نے سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات تھے کہ مادام نے اس کی بات مان لی ہے اور یہی روجر کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے محسوس لہجے میں کہا، چوہان بول رہا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، اچھا تو اب 4 سٹارز کو بھی بولنا آ گیا ہے، حیرت ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب میں ایک سخت مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں آپ کے فلیٹ پر آ رہا ہوں، آپ پلیز میرا انتظار کریں۔ دوسری طرف سے چوہان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چوہان کس مشکل میں پھنس گیا ہے؟ وہ سخت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اب جب تک چوہان آ کر خود نہ بتاتا اسے یہاں بیٹھے بیٹھے خود اس مشکل کے بارے میں معلوم نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ چوہان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کی بجائے عمران سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ چوہان ہوں عمران صاحب۔ السلام علیکم عمران صاحب، چوہان نے کہا لیکن اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو چوہان اندر داخل ہو گیا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ اسے لے کر سیٹنگ روم میں آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے چوہان؟ تم نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، عمران نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر خود دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ہاتھ دیکھیں عمران صاحب، چوہان نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے لفافہ لے کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ عام سا لفافہ تھا اور دونوں سائڈوں سے صاف تھا، اس پر کچھ نہ لکھا ہوا تھا۔ عمران نے اسے کھولا تو اندر ایک کاغذ موجود تھا۔ عمران نے کاغذ نکال کر اسے کھولا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ کاغذ پر روسیائی زبان ٹائپ کی گئی تھی۔ عمران نے ایک نظر چوہان کی طرف دیکھا جو ہونٹ پیچھے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ پر نظریں دوڑانا شروع کر دی۔ وہ روسیائی زبان کو اس طرح پڑھ رہا تھا جیسے خط مقامی زبان میں لکھا گیا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ پڑھ کر بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ خط تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ عمران نے چوہان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ عمران صاحب، اب سے 1 گھنٹہ پہلے میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کال بیل بجانے کی بجائے زور سے دروازہ بجایا تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک غیر ملکی عورت موجود تھی۔ اس کے چہرے پر شدید بے چینی کے تاثرات تھے۔ میرا دروازہ کھولتے ہی اس نے یہ ہاتھ میرے ہاتھ سے پکڑایا اور پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا وہ پلٹ کر دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی اور پھر اس قدر تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی جیسے وہ سیڑھیاں اترنے کی بجائے اڑتی ہوئی نیچے جا رہی ہو۔ میں اس اچانک واقعے سے بے حد پریشان تھا اور پھر میں احتیاطاً فوری طور پر میں نے اس کاغذ کو لفافے سے نکال کر دیکھا۔ اتنی بات تو میں بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ روسیائی زبان میں لکھا گیا ہے، لیکن مجھے یہ زبان پڑھنی نہیں آتی۔ میں نے لفافہ جیب میں ڈالا اور فلیٹ سے نکل کر اس عورت کے پیچھے گیا۔ ابھی میں سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ میں نے نیچے سے فائرنگ اور ایک نسوانی چیخ کی آواز سنی۔ پھر میں نیچے پہنچ کر پتہ چلا کہ اس عورت کو جس نے مجھے یہ ہاتھ دیا تھا رہائشی پلازا کے گیٹ کے قریب گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر صرف اتنا معلوم ہوا کہ یہ عورت گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ سرخ رنگ کی چلتی ہوئی کار میں سے اس پر فائرنگ کی گئی اور یہ گر گئی۔
کار فائرنگ کرتے ہوئے آگے جا چکی تھی، ظاہر ہے صرف اس کا رنگ ہی دیکھا جا سکا تھا۔ چونکہ میں پولیس کے چکر میں نہ الجھنا چاہتا تھا، اس لیے میں واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ پلازا کا ایک چوکیدار میرا واقف ہے، میں اسے کہایا کہ وہ اس عورت کے بارے میں جو کچھ معلوم ہو سکے وہ مجھے آ کر بتائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد چوکیدار آیا۔ اس نے بتایا کہ انکوائری کے مطابق یہ عورت پیدل چلتی ہوئی رہائشی پلازا میں داخل ہوئی اور مختلف راہداریوں میں گھومتی رہی۔ اب واپس جا رہی تھی، لیکن وہ جیسے ہی گیٹ پر پہنچی اسے مار گرایا گیا۔ میں یہ سن کر بے حد حیران ہوا۔ پھر میں نے اس علاقے کے پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا اور اسٹیشن آفیسر سے میں نے اس غیر ملکی عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو مجھے بتایا گیا کہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس عورت کا تعلق روس سیاحی سفارت خانے سے تھا۔ اس عورت کا نام مارسیلا تھا اور یہ وہاں سیکنڈ سیکرٹری کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کی کار رہائشی پلازا کے باہر سڑک پر بنی ہوئی پارکنگ سے پولیس کو ملی ہے، اور یہ عورت مارتانا میں روس سیاحی سفارت خانے سے 2 روز پہلے ٹرانسفر ہو کر یہاں پاکیشا پہنچی تھی۔ بس اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، تو میں نے سوچا کہ اس معاملے میں آپ سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ آپ ہی روسیائی زبان پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کم از کم اس کاغذ پر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ تو پڑھا جا سکے گا۔ چوہان نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہارا روسیائی سفارت خانے میں کوئی ایسا واقف ہے جو یہ جانتا ہو کہ تم اس رہائشی پلازا میں رہتے ہو؟ عمران نے کہا نہیں عمران صاحب، میرا کوئی ایسا واقف نہیں، ویسے بھی اس رہائشی پلازا میں جہاں تک میرا خیال ہے کوئی غیر ملکی عورت یا مرد نہیں رہتا، چوہان نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔